بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ صاحب بہار سے پوچھتے ہیں، یہاں پانی کی بہت قلت ہے جس کی وجہ سے کئی دن تک نہانے دھونے کی نوبت نہیں آتی۔ اس صورت میں بغیر پانی کے وضو اور غسل کیسے کروں؟ بھائی اگر پانی اتنا کم ہے کہ پانی سے غسل یا وضو کرنے سے پینے کا پانی بھی ختم ہونے کا خطرہ ہے تو پھر تو مجبوری ہے کہ پینے کا پانی بھی نہیں رہے گا تو پھر آپ تیمم کریں۔ یہ جو پوچھا ہے کہ وضو اور غسل کیسے کروں، تو تیمم میں وضو اور غسل کا طریقہ ایک ہی جیسا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ مٹی پر ایسے ہاتھ مارنا ہے، دل میں پہلے تیمم کی نیت کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، ہاتھ مارا، الٹے ہاتھ سے آپ نے یہ پورا بازو اچھی طرح ہاتھ مارنے کے بعد اپنے چہرے پر اچھی طرح آپ نے ہاتھ پھیر لیا، جو اعضاء وضو میں دھلتے ہیں ان اعضاء پر اپنا ہاتھ پھیر لیا چہرے میں۔ پھر دوبارہ ضرب لگائی آپ نے، الٹے ہاتھ سے آپ نے کوہنیوں تک یہ پورا بازو جو ہے مسا کیا اور سیدھے ہاتھ سے یہ لیفٹ پہ مسا کر لیا آپ نے، یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ اگر دل میں وضو کی نیت کریں گے تو وضو ہو جائے گا، غسل کی نیت کریں گے تو غسل ہو جائے گا۔ وضو اور غسل کے تیمم کا طریقہ سیم ہے، نیت کا فرق ہے، نیت وضو کی ہوگی تو وضو، اور غسل کی نیت ہے تو غسل ہو جائے گا آپ کا۔ اگر میاں بیوی 3 طلاق کے بعد بھی اکٹھے رہیں، حافظ عاصم دہلی سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے چکا ہو جس کا ہمیں یقینی طور پر پتہ ہو اور وہ اس کے باوجود ایک ساتھ رہ رہے ہوں تو ہمیں ان کے ساتھ کس حد تک تعلقات اور رشتہ داری قائم رکھنی چاہیے؟ بھائی حافظ عاصم، بات یہ ہے کہ یہ جو 3 طلاق کا مسئلہ ہے نا، یہ قرآن، حدیث اور اجماع صحابہ سے اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہے۔ اور جو کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو قرآن میں بہت واضح طور پر بیان ہو اور صحابہ کا بھی اس پر اجماع ہو اور تابعین میں جو ائمہ تابعین ہیں، جو مجتہدین ہیں، ان کا بھی اجماع ہو اور چاروں اماموں کا بھی اجماع ہو، تو اتنی جب مضبوط بات سامنے آتی ہے تو پھر اس کے بعد اگر بعد میں کوئی اختلاف کرتا ہے تو پھر شریعت میں وہ اختلاف کالعدم ہے، اس میں اختلاف رائے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی اگر میاں بیوی کہیں سے فتویٰ لے کے اکٹھے رہ رہے ہیں تو ان کا معاشرتی بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ 3 طلاق کے بعد پھر بیوی کے ساتھ ریلیشن قائم کرنا یہ بالکل زنا ہے اور اس میں بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تفصیلی دلائل میں انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا، میرے کچھ اسفار ہو رہے ہیں، کچھ مصروفیات ہیں۔ یہ اس چینل کا تو ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ ایک حدیث کو حوالے کے ساتھ پوری میں وہ ریکارڈنگ کرواؤں، تو تفصیلی دلائل کا اس مسئلے پر ایک ریکارڈنگ تو میں پہلے کروا چکا ہوں، لیکن میں دوبارہ انشاءاللہ اس پہ ریکارڈنگ کرواؤں گا اور اس سے انشاءاللہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے اور اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ قطعی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ لیکن جب آپ نے سوال پوچھ ہی لیا ہے تو میں سرسری طور پر قرآن و سنت کے کچھ دلائل دوں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یا تو عمدہ طریقے سے روک لو یا عمدہ طریقے سے چھوڑ دو۔ آگے ارشاد ہے فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اگر مرد نے تیسری طلاق دے دی تو پھر عورت شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک یہ عورت کہیں نکاح نہیں کر لیتی۔ اس میں صاف طور پر اللہ نے بتایا کہ 3 طلاقوں کے بعد مرد کے پاس رجوع کا حق نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 دی تو ایک ہوگی، قرآن کی یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ ایک مجلس ہو یا الگ الگ مجلسیں ہوں، یہ سب کو شامل ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا 2 مرتبہ دے دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں 2 مرتبہ میں اگر اکٹھی 3 دے دی ہیں تو یہ 2 نہیں ایک ہی مرتبہ ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ مرتن کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں، الطلاق مرتان، مرتن کا لفظ عربی میں ایک مجلس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی اور احادیث میں بھی یہ ایک ہی مرتبہ کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی ایک مرتبہ میں بھی 3 دے دیں گے تو 3 مرتبہ کہلائے گی، وہ ایک مرتبہ نہیں کہلائے گی۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ جس شخص نے سبحان اللہ 33 مرتبہ کہا، اور یعنی ہمیں تسبیح کا جو حکم ہے نا نماز کے بعد، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، تو یہ 33 مرتبہ ایک ہی مجلس میں ہوتا ہے، یہ 33 مجلسوں میں ہوتا ہے۔ تو ایک ہی مجلس میں ایک لفظ کو 33 دفعہ دہرایا جا رہا ہے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 33 مرتبہ کہا ہے، تو ایک مجلس میں آپ لفظ طلاق 3 دفعہ دہرائیں گے تو وہ 3 مرتبہ ہی کہلائے گا، اور بلکہ 2 طلاقیں بھی دیں گے تو وہ بھی 2 مرتبہ کہلائیں گی، 3 دیں گے تو وہ بھی 3 مرتبہ۔ جیسے حدیث میں آتا ہے انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاند ٹکڑے ہو گیا مرتین، 2 مرتبہ، حالانکہ وہ ایک ہی مرتبہ میں ٹکڑے ہوا ہے۔
تو ہوا یہ تھا کہ چاند کے چونکہ دو ٹکڑے ہو گئے تھے تو ان دو ٹکڑوں کو دو مرتبہ سے تعبیر کیا گیا ہے جو ایک ہی مرتبہ میں ہوئے تھے، کیونکہ چاند کے جو ٹکڑے ہونے کا واقعہ ہے وہ ایک ہی دفعہ ہے. تو مرتن کا لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک ہی مجلس میں 3 مرتبہ کسی نے طلاق دے دی تو وہ 3 ہی ہوں گی. تو قرآن کہہ رہا ہے 2 مرتبہ دی ہوں، چاہے ایک مجلس ہو یا ایک سے زیادہ مجلسیں، تو اس کے بعد تو تمہیں رجوع کا حق ہے. قرآن کہہ رہے ہیں تیسری طلاق اگر تم نے دے دی ہے تو رجوع کا حق نہیں ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک مجلس میں 3 دیں تو وہ ایک ہوں گی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے. قرآن کی دوسری آیت جو اس سے بھی زیادہ واضح ہے، سورہ طلاق آپ اٹھا کے دیکھیں، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، کہ جب طلاق دو تو قرآن کہہ رہا ہے عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے طلاق دو. اور پھر قرآن صاف طور پر یہ بتا رہا ہے کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ ہم جو تمہیں کہہ رہے ہیں کہ طلاقیں تقسیم کر کے دیا کرو، ایک طہر میں پاکی کی ایام میں ایک طلاق ہو، پھر اگلے مہینے دوسری، پھر اگلے مہینے تیسری، ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے شاید اللہ رجوع کی کوئی صورت پیدا کر دے. تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ حکم دیا اس لیے جا رہا ہے تاکہ تمہارے درمیان رجوع ہو سکے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر تم نے اس حکم کی مخالفت کی اور اکٹھی دے دیں تو رجوع کا حق ختم ہو جائے گا. انہی آیتوں میں آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ پہلے اللہ نے طلاق کا شرعی طریقہ بیان کیا اور پھر بتایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے مفسر قرآن تھے، وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دے گا تو اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ یعنی رجوع کا راستہ رہے گا. کیونکہ اکٹھی 3 طلاقیں دینے والا ناجائز کام کرتا ہے، غلط کرتا ہے. اسلام میں جائز نہیں اکٹھی 3 طلاقیں دینا، لیکن جب کوئی اکٹھی 3 دیتا ہے تو جذبات سے مغلوب ہو کر دیتا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو جس مصیبت میں ڈال دیا اللہ نے اب اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا، یعنی رجوع نہیں کر سکتا اب وہ، تو اس کو سزا ملے گی اور رجوع کا راستہ اس کے لیے بند ہو گیا. واضح قرآن کی آیت سے پتہ چل رہا ہے اس آیت کا اس کے علاوہ کچھ اور مطلب بنتا ہی نہیں ہے. تو یہ 2 آیتیں ہو گئیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث بہت واضح ہیں اس بارے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی سے پوچھا کہ 3 طلاقوں کے بارے میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے جب تک کہ یہ عورت کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے اور وہ اسے ہم بستری کر کے اسے طلاق نہ دے دے. یہاں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ اکٹھی 3، اور اگر فرق ہوتا کہ اکٹھی 3 کا حکم الگ ہوتا اور الگ الگ 3 کا حکم الگ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں یہ فرق کرتے کہ اے عائشہ اگر کسی نے اکٹھی 3 دی ہیں تو اس کا یہ حکم ہے، الگ الگ دی ہیں تو اس کا یہ حکم ہے. اس کے علاوہ ہمیں حضرت عیمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ملتی ہے کہ جنہوں نے لعان کیا اور اسی وقت پھر انہوں نے ہلال ابن امیہ ثقفی نے بھی لعان کیا، تو لعان کرنے والے صحابی نے اسی مجلس میں کھڑے کھڑے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں اور اس طلاقوں کو طلاق سمجھا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے اس کو نافذ قرار دیا ہے. اگر 3 طلاقیں ایک ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ 3 نہیں ہے بلکہ یہ 1 ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ لعان سے ہی ان میں علیحدگی ہو گئی تھی، تو یاد رکھیں لعان کے بارے میں 2 حدیثیں ہمارے پاس ملتی ہیں. جس حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے طلاق نہیں دی تو اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان جدائی کروائی ہے، اور جس حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے ان صحابی نے خود لعان کیا ہے، طلاقیں دی ہیں، تو وہاں نبی نے جدائی نہیں کروائی. تو لعان یعنی لعان کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. لعان کہتے ہیں کہ بیوی پر جب زنا کی تہمت کوئی شخص لگا دے تو پھر اس کو 4 قسمیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور بیوی کو بھی 4 قسمیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور پھر 5ویں دفعہ میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت اگر میں جھوٹی ہوں، اور مجھ پر اللہ کا غضب اگر شوہر سچ بول رہا ہے، اور شوہر یہ کہتا ہے کہ بیوی مجھ پر اللہ کی لعنت اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. تو اس طرح سے 5 قسمیں اٹھائی جاتی ہیں. تو اس کے بعد جب صحابی نے 5 قسمیں اٹھائی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 صحابی کے ساتھ واقع ہوئے ہیں، ایک کو نبی نے علیحدگی کر دی اور ایک میں آتا ہے کہ ان صحابی نے خود 3 طلاقیں دے دیں. تو وہ 3 اس لیے دی تھیں کہ ان کے الفاظ یہ کذبت علیہا ان امسکتها یا رسول اللہ فطلقها ثلاثا قبل ان یامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ اگر میں اس کے بعد بھی ان کو اپنے نکاح میں رکھوں گا تو یہ میں نے گویا اس پر جھوٹا الزام لگایا. یہ الفاظ صحابی نے کہا اور 3 طلاقیں دے دی. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ صحابی یہ سمجھ رہے تھے کہ نکاح سے باہر نکالنے کے لیے مجھے 3 دینی پڑیں گی، کیونکہ ان کے الفاظ دیکھیں کذبت علیہا ان امسکتها، یا رسول اللہ اگر میں ان کو ابھی بھی اپنے نکاح میں باقی رکھوں گا تو گویا میں نے ان پر جھوٹا الزام لگایا تھا، اس لیے میں نے اسی وجہ سے صحابی نے کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دے دیں. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ صحابی ان کو اپنے نکاح میں سے نکالنا چاہتے تھے، اس لیے صحابی نے 1 نہیں دی، 2 نہیں دی، 3 دی ہیں، ورنہ وہ 3 دینے کے بعد بھی وہ کہتے مجھے تو رجوع کا حق ہے.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار کی اور سارے صحابہ یہ دیکھ رہے تھے. اگر 3 طلاقیں ایک ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرماتے کہ تم جو 3 دے رہے ہو اس سے ابھی بھی تمہارے نکاح سے نکلے گی نہیں ہے. تو میں نے بتایا تفصیلی دلائل میں بہت تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا, ابھی میں مختصر بیان کر رہا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے مسلم کی حدیث کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ابو بکر کے دور میں اور عمر کے ابتدائی دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں اور حضرت عمر نے اس کو نافذ کیا ہے 3 کو 3. یہ حدیث بہت پیش کی جاتی ہے. یاد رکھیں اس حدیث میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ حضرت کے نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 ایک سمجھی جاتی تھی, ایسا کہیں نہیں ہے. اس حدیث میں ہے کہ 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں, اب چاہے وہ مختلف مجلسوں کی ہوں یا ایک مجلس کی ہو, ایسی کوئی ڈیٹیل اس حدیث میں نہیں ہے. اس حدیث کا مطلب علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ بالکل وہی حدیث ہے, بالکل ویسی ہے جیسے متع کے بارے میں حدیث میں آتا ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کے دور میں بھی ہم متع کرتے تھے, ابو بکر کے دور میں بھی متع کرتے تھے, حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ جو فرما رہے ہیں کہ ہم متع کرتے تھے, اس سے مراد ہے بعض صحابہ متع کرتے تھے جن کو یہ علم نہیں تھا کہ متع اسلام میں حرام ہو چکا ہے. ابو بکر کے دور میں بھی ان صحابہ نے متع کیا, ان کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ متع اسلام میں حرام ہو چکا ہے. حضرت عمر کے دور میں بھی متع کیا گیا, ان کو یہ علم نہیں تھا. حضرت عمر نے جو پابندی لگائی تو کوئی نئی پابندی نہیں تھی, وہ وہی قرآن کی پابندی جو قرآن پہلے لگا چکا تھا اسی پابندی کو حضرت عمر نے نافذ کیا ہے. تو یاد رکھیں طلاق کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے. یہ جو آتا ہے کہ 3 طلاقیں نبی کے دور میں ایک سمجھی جاتی تھیں, یہ کون سمجھتا تھا؟ نبی سمجھتے تھے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. سارے صحابہ سمجھتے تھے؟ ایسا بھی نہیں ہے. بلکہ ہمیں ابو داؤد کی حدیث ملتی ہے اس بارے میں, اور موطا امام مالک میں بھی صحیح سند سے حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص بیوی کو طلاق دیتا تھا, چاہے 3 دے یا 3000 دے, وہ رجوع کا حق اس کو ہوتا تھا. تو کتنی بھی طلاقیں دے دیتا تھا. تو اس حکم کو اللہ نے منسوخ کیا اور قرآن کی آیتیں نازل کی, الطلاق مرتان, طلاقیں 2 مرتبہ ہیں, تیسری کے بعد تمہیں رجوع کا حق نہیں ہے. تو زمانہ جاہلیت میں کئی طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا, اس میں 3 بھی تھیں. تو یہ زمانے جاہلیت کا جیسے متع کو جائز سمجھا جاتا تھا, ایسے ہی 3 طلاق کو خواہ ایک مجلس کی ہوں یا مختلف مجلسوں کی ہوں, ان میں رجوع کا حق مرد کو دیا جاتا تھا عدت کے اندر. تو اسلام نے اس حکم کو ختم کر دیا. تو راوی اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ بہت عین ممکن ہے جیسے بہت سے صحابہ کو یہ علم نہیں ہوا کہ متع حرام ہے اسلام میں, ایسے ہی بہت سے صحابہ زمانہ جاہلیت کی اسی رسم پر قائم تھے اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ 3 طلاقوں کے بعد بھی رجوع کا حق ہے. تو یہ حدیث میں نہیں ہے کہ نبی نے 3 کو ایک قرار دیا, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. جیسے شیعہ لوگ آج یہی حدیث پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ متع تو نبی کے دور میں بھی ہوتا تھا, ابو بکر کے دور میں بھی ہوتا تھا, حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے. تو ہم ان سے کہتے ہیں ہوتا تھا کیا ابو بکر کی پرمیشن سے ہوتا تھا؟ کیا نبی کی پرمیشن سے متع ہوتا تھا؟ نبی نے پابندی لگا دی تھی. تو اسی طرح 3 طلاق پر بھی نبی پابندی لگا چکے تھے, قرآن پابندی لگا چکا تھا. لیکن متع کی تو اتنی ساری آیتیں جن سے متع کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے, وہ بہت سے صحابہ کو اس کا علم نہیں ہو سکا. تو 3 طلاق والے مسئلے کا بھی صحابہ کو عین ممکن ہے کہ علم نہ ہوا. کیونکہ اگر آپ اس حدیث کا وہی مطلب لیتے ہیں جو ہمارے اہل حدیث حضرات اس حدیث کا مطلب لیتے ہیں کہ بھئی نبی کے دور میں جو 3 ایک سمجھی جاتی تھی, اس سے وہ مراد تھی جو اکٹھی دی جاتی ہوں, اگر یہ مطلب لیتے ہیں تو حضرت عمر پہ بہت بڑا اور صحابہ پہ بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ اگر قرآن و سنت کی روشنی میں ایک محفل کی 3 طلاق ایک تھی تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پھر 3 طلاقیں دینے والی کی بیوی حرام نہیں ہوتی تھی. پھر حضرت عمر نے جو اس کو 3 قرار دے دیا تو یہ سیاست نہیں ہے بلکہ یہ دین میں تحریف ہے. یہ اتنی بڑی تحریف ہے کہ ایک حلال بیوی کو آپ حرام کر دیں اور 3rd پرسن کے لیے وہ حرام تھی اس کے لیے آپ حلال کر دیں. تو یہ بیویوں کا جو تبادلہ حضرت عمر نے معاذ اللہ کیا ہے کہ اس کی بیوی اٹھا کے اس کے لیے حلال کر دی, یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی فتویٰ تھا. یہ سیاست نہیں ہے, یہ دین میں بہت بڑی تحریف ہے. اگر حضرت عمر اتنی بڑی تحریف دین میں کرتے تو آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں کیا یہ ممکن تھا کہ صحابہ کرام اس پہ خاموش ہوتے؟ وہ تو مال غنیمت میں ملنے والے کپڑے پر صحابہ اعتراض کر رہے ہیں. حضرت عمر ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میں مہر کی رقم محدود کروں گا. اس پہ ایک عورت نے اٹھ کے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں مہر متعین کرنے والے؟ جب اللہ نے کہا ہے کہ آتیتم احداہن قنطارا, کہ بیوی کو کوئی سونے کا پہاڑ بھی مہر میں دینا چاہے, اس کا بھی ذکر اللہ نے کیا, حضرت عمر فوراً خاموش ہو گئے. تو وہ تو ایسا دور تھا کہ اتنی معمولی سی غلطی وہ لوگ برداشت نہیں کرتے تھے, اور حضرت عمر نے جناب قانون بنا دیا کہ وہ 3 جو ہے نا آج کے بعد سے 3 ہوں گی, یعنی جو نبی کے دور میں جو بیوی حلال تھی 3 طلاقوں کے بعد اب وہ حرام ہو جائے گی. تو یہ اور سارے صحابہ خاموش ہو گئے.
تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ناممکن ہے، یہ سیاست نہیں ہے، دین کی بدترین تحریف ہے یہ. اور ایسی بدترین تحریف صحابہ نہ حضرت عمر کر سکتے ہیں اور نہ صحابہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ صحیح مسلم کی یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کے دور میں 3 ایک سمجھی جاتی تھیں. خود عبداللہ بن عباس کا ابو داؤد میں آپ بالکل صحیح سند کے ساتھ فتویٰ دیکھ لیں. ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے چچا نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں ایک ہی مجلس میں، تو شاید اس میں کہ 1000 طلاقیں دی ہیں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ان عمک عصى اللہ، تیرے چچا نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور بانت منہ امراتہ، اس کی بیوی اس سے جدا ہو گئی ہے. اور پھر قرآن کی آیت پڑھی ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، وہی سورہ طلاق کی آیتیں کہ جو تقوی کی راہ اختیار کرتا ہے یعنی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے، اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے. تو تیرے چچا نے چونکہ اللہ کی نافرمانی کی ہے لہذا اللہ نے اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا. اب آپ سوچیں عبداللہ بن عباس صحیح مسلم کی حدیث کے راوی بھی ہیں، بتا بھی رہے ہیں کہ نبی کے دور میں 3 ایک سمجھی جاتی ہیں، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ فتویٰ اس کے خلاف دیں؟ جو نبی کے دور میں جو چیز دیکھتے رہے ہیں اور ابو بکر کے دور میں بھی فتویٰ اس کے خلاف دیں. ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت عبداللہ بن عباس نے جو یہ فتویٰ دیا نا، حضرت عمر نے جب قانون بنا دیا تو اس قانون کو فالو کرتے ہوئے فتویٰ دیا ہے. تو یہ بات 2 وجہ سے غلط ہے. نمبر 1 کہ یہ قانون سیاسی قانون اگر تھا تو یہ پھر تحریف دین کسے کہتے ہیں؟ میں نے جیسے بتایا حضرت عمر نے اگر یہ قانون بنایا ہے تو یہ سیاست نہیں ہے، تو دین میں تحریف ہے کہ حلال بیوی کو حرام کر دینا. سیاست میں یہ تو ٹھیک ہے کہ تعزیر کا قانون کہ اکٹھی 3 طلاق دینا جائز نہیں ہے، تو حضرت عمر کوڑے مارا کرتے تھے، تو یہ تو سیاست میں سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں کوڑے نہیں لگتے تھے، حضرت عمر نے سیاستاً تعزیری قانون جاری کر دیا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن حلال کو حرام کر دینا، یہ خدا کی قسم، یہ کسی تھوڑا سا بھی آپ تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں گے یہ کھوپڑی کسی لحاظ سے بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اس مسئلے میں علامہ ابن تیمیہ، ابن قیم، جن کے ہم پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن اللہ کی قسم اس مسئلے میں ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہم اللہ تعالیٰ جیسے علاموں سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. اسی وجہ سے امت نے اس غلطی کے بارے میں اس کو فالو نہیں کیا. اور ہمارے اہل حدیث علماء جو ان کے 100 دفعہ احترام کے باوجود میں کہوں گا کہ اس مسئلے میں وہ 100% غلط ہیں. اس مسئلے میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ہر چیز میں غلط ہیں، لیکن طلاق کے مسئلے میں ان کی رائے 100% غلط ہے. کسی کو اس رائے کو فالو کرنے کی اجازت نہیں ہے، بالکل قرآن و سنت اور اجماع امت کے خلاف ہے وہ. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ حضرت عمر تو پہلا جب یعنی مسئلہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس نے کیسے یہ کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ سے ایک چیز ان کی نظر میں ثابت ہے اور فتویٰ کس پر دینے؟ حضرت عمر کے قول پر، جبکہ وہ سیاسی فتویٰ نہیں ہے، وہ تو دین میں تحریف ہے. نمبر 2 حضرت عبداللہ بن عباس اگر حضرت عمر کے قانون کی وجہ سے 3 طلاقوں کو 3 کہہ رہے تھے تو ایک بڑا اشکال یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے دلیل میں قرآن کی آیت کیوں پیش کی؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے جب اکٹھی 3 طلاقوں کے 3 ہونے کا فتویٰ دیا تو دلیل کے طور پر قرآن کی سورہ طلاق کی آیتیں پڑھی ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. اور اگر حضرت عمر کی وجہ سے ہوتا نا تو وہ کچھ اور کہتے، وہ قرآن کی آیت نہ پڑھتے بلکہ وہ کہتے کہ عمر کا قانون ہے طلاق کی روک تھام کے لیے حضرت عمر نے، امیر المومنین نے یہ قانون بنایا ہے، تو وہ قرآن کی آیتیں تلاوت نہ کرتے اس موقع پر. بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس سے ایک اور فتویٰ بھی منقول ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوگی، وہ حوالہ دیتے ہیں. میں نے جب اس کی سند پہ تحقیق کی اور اس کی گہرائی میں گیا تو پتہ چلا کہ وہ اصل میں رخصتی سے پہلے کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے، اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس کا ایک قول یہ بھی ہے کہ 1 ہوگی اور ایک قول یہ ہے کہ وہ بھی 3 ہوں گی. تو یہ رخصتی سے پہلے کے بارے میں عبداللہ بن عباس کا وہ فتویٰ ملتا ہے، کیونکہ رخصتی سے پہلے کسی نے 3 طلاقیں دے دیں، اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں. قرآن میں آتا ہے کہ جب تم رخصتی سے پہلے بیوی کو طلاق دو فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، کہ پھر کوئی عدت تم پر عورت پر واجب نہیں ہے. تو جب عدت واجب نہیں ہے تو طلاق دیتے ہی عورت کا نکاح ختم اور بالکل آپ سے بائنا ہو گئی. تو اب جب دوسری تیسری دے گا تو وہ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ تو اس کے بارے میں صحابہ کرام میں بڑا اختلاف ہوا تھا. تو جو جمہور صحابہ کا مذہب ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس میں یوں کہہ دیا بیوی کو تمہیں 3 طلاقیں تو 3 ہوں گی، اگر یوں کہا طلاق 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 تو پھر 1 ہوگی، اس لیے کہ جب ایک دفعہ طلاق کہا تو دوسری اس سے لاحق نہیں ہوگی. یہ رخصتی سے پہلے ہے، جب بیوی سے ہمبستری نہ کی ہو کسی نے. تو اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس سے 2 رائے ملتی ہیں کہ ایک روایت میں 1 اور ایک میں 3. رخصتی کے بعد کے بارے میں 3 ہی ملتی ہیں، دوسری کوئی روایت نہیں ملتی. تو یہاں بھی ایک ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے، عبداللہ بن عباس ایک ہی وقت میں 2 فتوے کیوں دیں گے؟ بعض صحابہ ایک رائے
رکھتے تھے اس لیے کہ ان کے پاس حدیث نہیں پہنچی ہوتی تھی، جب حدیث پہنچ گئی تو انہوں نے رجوع کر لیا۔ لیکن عبداللہ بن عباس تو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھیں، تو یہ کیسے ممکن ہے حدیث کے راوی بھی خود ہوں اور پھر وہ فتویٰ یہ دے رہے ہوں کہ 3 دے دی تو 3 ہی ہو جائیں گے اور قرآن کی آیت بھی پڑھ رہے ہوں؟ تو یہ بات کسی کی بھی عقل میں جو ہے نا آنے والی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں دے دی تو 3 ہو جائیں گی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام طاؤس سے جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، بعض لوگوں نے ان سے یہ نقل کیا ہے کہ کسی نے 3 طلاقیں دی تو 1 ہوں گی، میں نے جب اس کی تحقیق کی تو وہ بھی ایسے الفاظ نہیں ہیں۔ حضرت طاؤس سے جو اصل فتویٰ منقول ہے وہ یہ ہے کہ شرعی طلاق کسے کہتے ہیں؟ شرعی طلاق یہ نہیں ہے کہ اکٹھی 3 دے دی جائیں، یہ غیر شرعی طلاق ہے۔ تو اس کا لوگوں نے مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ وہ گویا شرع سے اس کو کالعدم قرار دیتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کی ڈیٹیل میں نے بتایا کہ میں پورے حوالوں کے ساتھ ریکارڈ کرواؤں گا، ابھی تو میں پورا اس کے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بعض لوگ حدیث رکانہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب ایک مجلس میں بیوی کو 3 طلاقیں دی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 قرار دیا۔ تو اس حدیث کی سند بہت ہی لنگڑی لولی سند ہے، بلکہ آپ خود ذرا دیکھ لیجئے گا، اس میں تو حدیث کے راوی ہی نام بھی موجود نہیں ہے۔ جو دوسری حدیث ہے نا جو بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے، جو امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی مسند شافعی میں بیان کیا حضرت رکانہ سے، اس کے الفاظ یہ ہے کہ انہوں نے اکٹھی 3 طلاقیں دی تھیں 1 کی نیت سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ان سے حلفیہ بیان لیا کہ تمہاری نیت کیا تھی۔ عرب میں عادت تھی بعض دفعہ ایک بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے، جیسے آپ کو کوئی سانپ نظر آئے نا تو آپ کہتے ہیں سانپ سانپ سانپ، تو مطلب یہ نہیں ہو کہ 3 سانپ ہیں، مطلب ایک ہی ہے لیکن اس کو ریپیٹ 3 دفعہ کر رہے ہیں۔ تو بعض لوگوں کی عادت تھی کہ وہ 1 طلاق دیتے تھے مگر بیوی کو سنانے کے لیے اس کو 3 دفعہ دہراتے تھے، تو حضرت رکانہ نے اس طرح سے طلاق دی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حلف اٹھوایا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے 1 ہی کی نیت کی تھی۔ تو ایسی صورت میں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ 1 ہوگی، لیکن ہمارے یہاں جو 3 طلاقیں دی جاتی ہیں وہ 1 کی نیت سے نہیں، بلکہ وہ 3 کچھ بھی نیت نہیں ہوتی۔ تو طلاق میں جب کوئی بھی نیت نہیں ہوگی تو جو جتنے الفاظ ہیں اتنی ہی طلاقیں ہوتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت اور مزاح بھی حقیقت، تو اس میں وہ کالعدم نہیں ہو سکتے وہ چیزیں۔ اس میں آپ نے طلاق، عتاق یعنی غلام کو آزاد کرنا اور رجوع کرنا، تو ان میں مذاق بھی حقیقت ہے، تو اس میں نیت ضروری نہیں ہے۔ آپ 3 دفعہ طلاق دیں، بے شک آپ کی نیت نہ بھی ہو تو بھی 3 طلاقیں ہوں گی، لیکن اگر آپ کی نیت 1 طلاق کی ہے اور آپ دوسرا اور تیسرے الفاظ صرف بیوی کو سنانے کے لیے دہرا رہے ہیں اور باقاعدہ پہلے ارادہ کرتے ہیں کہ میں 1 دے رہا ہوں، تو پھر 1 طلاق ہوگی، اور پھر اس میں قضا اور دیانت کا فرق آئے گا کہ جب عدالت کے سامنے وہ مسئلہ جائے گا یا قاضی کے سامنے جائے گا تو قاضی اس کو 3 طلاقیں قرار دے گا، لیکن فیما بینہ و بین اللہ وہ 1 ہوں گی۔ یہ تفصیلی مسئلہ ہے، میں اس میں جاؤں گا کہ قضا اور دیانت میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ ایک الگ بحث چھڑ جائے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ ایک مجلس کی 3 کو آپ نے 1 قرار دیا، وہ حدیث کی سند بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اس پہ میں نے بہت ریسرچ کی ہے، بہت تحقیق کی ہے، اس پہ میرا ایک رسالہ بھی انشاءاللہ اس پہ عنقریب چھپ جائے گا 3 طلاقوں کے مسئلے پر۔ اس لنگڑی لولی سند ہے، بالکل کسی قابل نہیں ہے، اور صحیح سند سے جو ثابت ہے حضرت رکانہ سے بالکل اس کے برعکس ہے۔ اس میں صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی جو قسم اٹھوا رہے ہیں اسی وجہ سے کہ اگر حضرت رکانہ قسم نہ اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 ہی قرار دیتے۔ دیکھیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے، ان کا واقعہ ہے بخاری اور مسلم میں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی، 1 طلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک ہوئے اور آپ نے ان کو رجوع کا حکم دیا، کیونکہ حالت حیض میں طلاق دینا بھی ناجائز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غضبناک ہونا بھی ٹھیک اور رجوع کا حکم دینا بھی ٹھیک، کیونکہ طلاق 1 تھی۔ لیکن سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے، محمود ابن لبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دی، جب آپ کو پتہ چلا تو قام غضبانا، آپ غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اتنا غضب آیا کہ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو لیکن یہاں رجوع کا نہیں ہے، حالانکہ 3 طلاقیں دینے میں زیادہ نقصان ہے بنسبت حالت حیض میں 1 طلاق دینے کے، مگر یہاں رجوع کا حکم نہیں ہے، وہاں رجوع کا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں چونکہ 3 تھیں اس لیے رجوع کا حکم نہیں ہے، وہاں 1 تھی وہاں رجوع کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی حدیث میں رجوع کا تذکرہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے رجوع کا نبی نے حکم دیا ہو مگر تذکرہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں صحابی جو ہے نا محمود ابن لبید والی حدیث میں
ایک ایک پہلو کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک بھی ہوئے, غصے سے کھڑے بھی ہو گئے, دوسرے صحابی کہہ رہے ہیں مجھے اجازت دیں کہ میں گردن اڑا دوں. تمام پہلوؤں کو ذکر کر رہے ہیں, رجوع کا تذکرہ نہیں کر رہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں رجوع نہیں ہے, کیونکہ پوری ڈیٹیل بیان کی جا رہی ہے اور واقعے کا اتنا اہم پہلو کہ رجوع کا حکم اس کا وہ صحابی تذکرہ ہی نہیں کر رہے, اور وہ بھولے سے اس کو کا تذکرہ یعنی بھول رہے ہیں اس کو, یہ ممکن نہیں ہے. تو یا تو صحابی واقعے کو اجمالی بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس صحابی نے 3 طلاقیں دی, اس کا ذکر کیا, لیکن جب وہ صحابی ایک ایک کیفیت کو بیان کر رہے ہیں جس کا اصل واقعے سے کوئی خاص تعلق بھی نہیں ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی نے رجوع کا حکم دیا ہو اور صحابی اس کو بیان نہ کریں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے چونکہ 1 طلاق دی تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کا حکم دیا, اور یہاں صحابی نے 3 طلاقیں دی ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کا حکم نہیں دیا. اس سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا کوئی حق نہیں ہے. اور یہ فرق کہ اکٹھی 3 طلاقیں یا الگ الگ مجلس کی 3 طلاقیں, یہ فرق بعد کی ایجاد ہے. نبی کے دور میں ایسا کوئی فرق نہیں تھا. اتنا تو فرق تھا کہ اکٹھی ناجائز ہیں, بری ہیں, غلط ہیں, اور وقفے سے دینا جائز ہے. یہ فرق تو تھا اور آج بھی ہے. یہ فرق کہ وہ 3 اکٹھی دیں تو 1 ہوں گی, الگ الگ دیں تو 3 ہوں گی, یہ بعد کی ایجاد ہے. میں اپنی بحث کو سمیٹتا ہوں ایک سوال کے ساتھ کہ میں اس مسئلے پر کوئی بھی کہیں بھی اگر کوئی بھی بڑے عالم بات کرنے کے لیے تیار ہوں تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. میرے چند سوالات ہیں, کوئی ایک صحیح حدیث ایسی دکھا دی جائے جس میں یہ الفاظ ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو 1 قرار دیا ہے, کوئی بے غبار حدیث ہو. نمبر 2, کسی ایک صحابی کا ایک ایسا فتویٰ, بے شک وہ ضعیف سند سے ثابت ہو, وہ دکھا دیا جائے کہ جن صحابی نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو 1 قرار دی ہے, بے شک ضعیف سند دکھا دی جائے. ایک ضعیف, اور درجنوں فتاویٰ صحابہ کے صحیح سند سے موجود ہیں کہ ایک مجلس کی 3 کو انہوں نے 3 قرار دیا ہے. کسی ایک تابعی سے صحیح سند کے ساتھ کوئی ایسی سند دکھا دی جائے جس میں واضح طور پر, یہ گول مول گھما کے نہیں, واضح طور پر پتہ چل رہا ہو کہ کسی ایک تابعی نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو 1 قرار دیا ہو, وہ بھی نہیں ہے. تو اور پھر چاروں اماموں کا تو جو اجتہاد ہے, آپ کو پتہ ہے انہوں نے کتنے مسائل میں اختلاف کیا, مگر وہ چاروں بھی اس بارے میں متفق ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں امام طحاوی نے یہ لکھا ہے کہ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں تو کہ 3 طلاقیں 1 ہوں گی. تو اب یاد رکھیں امام طحاوی نے یہ بات لکھی ہے کہ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں, تو امام طحاوی کے دور میں اس طرف گئے ہیں, اور اس سے مراد بھی رافضی شیعہ حضرات ہیں, اہل سنت مراد نہیں ہے, کیونکہ امام طحاوی نے اسی بحث کے آخر میں لکھا ہے کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے, اور تمام صحابہ اور تابعین کا اجماع انہوں نے نقل کیا ہے کہ سب کے نزدیک 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو اجماع حجت قطعیہ ہوتی ہے, جب ایک مسئلے پر امت کا اجماع ہو جائے اس کے خلاف کرنا کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. بعض حضرات عبداللہ ابن عبدالعزیز ابن عبداللہ بن باز کا حوالہ دیتے ہیں رحمہ اللہ, جو سعودیہ کے مفتی اعظم تھے, وہ کہتے ہیں وہ 3 طلاق کو 1 کہتے ہیں. اسی طرح بعض سعودی عرب کے اور بعض مفتی حضرات کو کے حوالے دیتے ہیں, سلفی حضرات کے جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ان کے حوالے دیتے ہیں کہ بھئی وہ بھی islamweb.com کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے, اس کے حوالے دیتے ہیں کہ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن جبرین, یا اور صالح المنجد رحمہم اللہ, ان جیسے بڑے بڑے علماء کے حوالے دیتے ہیں کہ وہ 3 کو 1 کہتے ہیں. تو یہ انڈیا پاکستان کے علماء ہیں جو 3 کو 3 کہہ رہے ہیں. تو یہ بات خوب یاد رکھیں, شیخ بن باز, عبداللہ ابن باز, شیخ صالح العثیمین, یہ بڑے عالم تھے, ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, اور ہمارے لیے یہ قابل احترام ہے, مگر غلطی سے پاک ذات صرف اللہ کی ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ تمام صحابہ کو آپ نے ایک طرف رکھ دیا, تمام تابعین کو آپ نے ایک طرف رکھ دیا, چاروں اماموں کو جو تابعین تبع تابعین کے دور کے تھے جن کو پوری امت فالو کرتی ہے ان کو ایک طرف رکھ دیا. ان تمام کو نظر انداز کر کے آپ شیخ صالح العثیمین کے فتوے کو فالو کر رہے ہیں, بن باز کے فتوے کو فالو کر رہے ہیں. تو قیامت میں جب اللہ آپ سے سوال پوچھے گا تو کیا آپ کے پاس جواب ہوگا؟ دیکھیں وہ بن باز کی جو رائے تھی, وہ جس چیز کو انہوں نے برحق سمجھا بیان کر دیا, شاید قیامت میں بھی ان کی بخشش ہو جائے. اللہ ان سے پوچھے گا تو کہیں گے اللہ ہماری سمجھ میں یہ آیا. لیکن میں عامی آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کس بیس پر ان کی رائے کو, ان کے فتوے کو فالو کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا فتویٰ مدلل ہے, تو قرآن و سنت تو کیا چاروں اماموں نے اور صحابہ کو قرآن و سنت سمجھ میں نہیں آیا؟ اور یہ جو میں نے ایک چھوٹے مختصر ایک بات ریکارڈ کروائی ہے, اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ تو یہ کیسی بات ہے کہ شیخ صالح العثیمین اور بن باز اور البانی رحمہم اللہ, ان کو قرآن و سنت سمجھ میں آ گیا, اور اتنے بڑے بڑے ائمہ اعلام عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن مسعود, عبداللہ ابن عمر, حضرت ابو ہریرہ, پھر حضرت عمر, پھر حضرت علی, پھر حضرت عثمان,
یہ سارے کے سارے جناب فتوے دیتے آ رہے ہیں کہ 3 ہوگی. جو میں نے بتایا, میں دوبارہ بار بار تکرار کر رہا ہوں, میں کلپ میں انشاءاللہ ان کی تمام کی سندیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور پھر ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد حنبل, تو اور پھر صدیوں تک اسی رائے کو امت فالو کرتی رہی ہے. حدیث میں تو آتا ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی. تو صدیوں تک گمراہی پر جمع رہی ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ تو اس لیے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اپنی جانوں پر رحم کریں. یہ بیوی کا حلال اور حرام ہونا یہ چھوٹا مسئلہ نہیں, بہت اہم بڑا مسئلہ ہے. تو اس میں اہل حدیث علماء سے گزارش کروں گا میں کہ آپ اللہ کا واسطہ اس میں امت میں اختلاف پیدا نہ کریں, اور اس میں وہی رائے کو فالو کریں جو اجماعی رائے ہے, اجماعی امت جس پہ چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں بعض دیوبندی حضرات نے بھی لکھ دیا ہے کہ اختلاف ہے اس مسئلے میں, بعض نے بھی لکھ دیا. تو لکھنے پر کوئی بھی کچھ بھی لکھ سکتا ہے. جب آپ دلائل کی دنیا میں جائیں گے تو کہیں کچھ بھی نہیں ملتا, کسی بھی صحابی سے, کسی بھی تابعی سے کچھ بھی نہیں ملتا اس بارے میں. ملتا ہے تو یہی ملتا ہے کہ اکٹھی 3 طلاقوں کو انہوں نے 3 ہی قرار دیا ہے. تو یہ مسئلہ اس لیے اجماعی ہے. میری جو رسالہ ہے ان قریب انشاءاللہ چھپ جائے گا. وہ رسالہ میں نے لکھا تھا تقریباً آج سے 11-12 سال پہلے, لیکن چھاپنے کی نوبت ہی نہیں آئی اب تک. تو اس میں جو میرا ہدف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, بلکہ اس رسالے کا عنوان اصل میں یہ ہے کہ 3 طلاقوں کا 3 ہونا یہ اجماعی ہے, قطعی ہے, اس میں اختلاف رائے نہیں ہے, بعد میں اختلاف پیدا کیا گیا ہے. تو اس کا موضوع ہی یہی ہے, اور میں انشاءاللہ اس میں بہت مدلل میں نے بات کی ہے. وہ رسالہ بھی انشاءاللہ شائع کر دیا جائے گا, آپ حضرات اس کا بھی مطالعہ کریں. تو اس لیے اگر کوئی 3 طلاقیں دینے کے بعد دوبارہ زوجہ کو ساتھ رکھتا ہے, اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے, اور ایسے لوگوں سے بائیکاٹ کرنا چاہیے. اگر وہ بن باز کا حوالہ دیں فتوے کا, شیخ صالح عثیمین کا حوالہ دیں, تو آپ ان سے کہیں بھائی وہ ہمارے لیے قابل احترام عالم تھے, پرہیزگار تھے, وہ ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سے بڑے بڑے علماء, ان کا فتویٰ اس کے خلاف ہے, اور وہ چاروں امام ہیں, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل, اور صحابہ کرام ہیں, تابعین ہیں, پوری ایک جماعت ہے ان کی. حضرت عمر ہیں, حضرت عثمان ہیں, حضرت علی ہیں, ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے. تو سب کے یہ حضرت علی سے بھی یہی منقول ہے صحیح سند کے ساتھ, حضرت عثمان سے بھی, حضرت عمر سے بھی. تو یہ سب ایک طرف ہیں, اور آپ کیسے یعنی ایک عالم کی رائے کو فالو کر رہے ہیں, تو یہ غلط ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں میں قرآن و سنت کو فالو کر رہا ہوں, تو قرآن و سنت کے یہ جو قرآن کی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اس کا جواب دیں آپ. کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس اس کا. اس لیے میں اپنی بات کو آخر میں دوبارہ دہراؤں گا کہ اگر یہ, کیونکہ حدود اللہ سے اس کا تعلق ہے, اگر کسی نے 3 دے دیے ہیں, تو شوہر اگر کہیں سے فتویٰ لے بھی آتا ہے تو بیوی کے لیے جائز نہیں اس کے پاس رہنا. غیر مسلم کو دعوت دین دینے کا طریقہ, اگر ہم کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو ہم شروعات کس طرح کریں؟ سید مسیب حسن دہلی. بھائی آپ پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ اس میں کچھ بات سننے کا تحمل بھی ہے یا نہیں ہے. بعض دفعہ دعوت دینے سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو جاتا ہے. بلکہ آپ کو چاہیے کہ جو لوگ پہلے سے یہ کام کر رہے ہیں نا, ان سے تھوڑی سی ٹریننگ لے لیں. مولانا کلیم صدیقی صاحب جن کے پاس ابھی ہم ملیشیا میں رہ کر آئے ہیں, تو ان کے کسی فرد سے آپ رابطہ کریں, ان سے تھوڑا سا سیکھ لیں طریقہ. یا تو آپ کا طریقہ وہ جو جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کا طریقہ ہے, آپ نے پورے حوالے ریفرنس کے ساتھ پورا مدلل یاد کیے ہوئے ہوں آپ نے, پھر ایک جاندار انداز میں آپ دعوت دیں. وہ طریقہ آپ کو اگر نہیں آتا تو پھر دوسرا طریقہ ہے جو لوگوں کے پاس جا کے خود سے دعوت دینا. وہ مولانا کلیم صدیقی صاحب سے رابطہ کریں, وہ آپ کو انشاءاللہ سکھائیں گے. اس میں یہی ہے کہ محبت کی جائے ان سے, کچھ ایک دم ایٹم بم نہ مارا جائے, فتویٰ نہ لگا دیا جائے, محبت سے ان کو قریب کرنے کی کوشش کی جائے. ان کو سمجھائیں کہ ہمارے تمہارے درمیان بہت سی چیزیں مشترک ہیں, تو پہلے ان مشترک چیزوں پہ آتے ہیں, پھر اختلافی کی طرف بھی آئیں گے. تو بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں جن کے مذہب کی وہی دعوت ہے جو اسلام کی دعوت ہے, جو بیسک. اس کے بعد پھر کچھ اختلافات شروع ہوتے ہیں, تو ان کی کتابوں سے ان کو بتایا جائے کہ اصل تو توحید تمہارا مذہب بھی ہمارا مذہب بھی ہے. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ جو بھی حکمت اور مصلحت کے ساتھ ان کو قریب کیا جائے. کیا ٹوپی پہنے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ فواد مجتبیٰ. بھائی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا ضروری ہے, بغیر ٹوپی کے بھی؟ بھائی بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو جاتی ہے, مگر خلاف سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سر ڈھانک کے نماز پڑھا کرتے تھے. مالی حق لوٹانے کا صحیح طریقہ. سید معاذ حیدرآباد انڈیا سے پوچھتے ہیں, اگر کوئی شخص کسی دکان میں ملازمت کرتا تھا اور دکان مالک کی غیر موجودگی میں کسٹمر کی دی ہوئی رقم اپنے پاس رکھ لی تھی, تو کیا بعد میں وہ رقم دکان مالک کو دینا ضروری ہے یا صدقہ بھی کر سکتے ہیں؟ بھائی وہ مالک کو لوٹانا ضروری ہے, اس کو صدقہ نہیں کر سکتے. جس کی چیز ہے اس کو دیں. اگر آپ سے کوئی چیزیں لے کے صدقے کرنا شروع کر دے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی, آپ خود سوچیں. محمد مجاہد حسین انڈیا سے پوچھتے ہیں, کیا صدقے کی رقم سے قرآن مسجد میں رکھوا سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک جماعت آئی تھی, انہوں نے مجھے صدقہ کرنے کے لیے کچھ پیسے دیے تھے, کیا ان صدقے کے پیسوں سے قرآن مجید خرید کر مسجد میں ہدیہ کر سکتے ہیں؟ جب کوئی صدقہ کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے غریبوں پہ خرچ کرنا.
تو جب تک وہ خود یہ نہ کہے کہ قرآن مسجد میں رکھیں، تو صدقے کا جو مطلب ہے عرف میں وہ یہ ہے کہ غریبوں پہ خرچ کریں، تو آپ کسی مسکین اور غریب پہ خرچ کریں، مسجد میں قرآن نہ رکھیں۔ ویسے بھی مسجدوں میں قرآن اتنے زیادہ جمع ہو جاتے ہیں کہ مساجد کی انتظامیہ ان کو قرآن کو کہیں رکھنا ان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو آج کل ویسے بھی مسجدوں میں قرآن نہیں رکھنا چاہیے۔ پہلے زمانے میں بہت کم نسخے ہوا کرتے تھے قرآن کے، تو لوگ رکھے چلے جاتے تھے۔ اب تو اللہ کا شکر ہے ہر مسجد میں سینکڑوں قرآن ہیں، آپ مزید لا کے رکھ دیں گے، انتظامیہ کے لیے اس کو سنبھالنا ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ خواتین کا باریک لباس پہننا، ایک خاتون نے پوچھا ہے ایسا باریک لباس پہننے کا کیا حکم ہے جسے پہن کر دھوپ میں کھال نظر آتی ہو؟ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے خواتین کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب 3 اصناف ایسی ہیں لم ارہن، جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، وہ قرب قیامت میں آئیں گی۔ اس میں کاسیات عاریات، ایک وہ عورتیں بھی ہیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی۔ تو ان عورتوں کو بارے میں فرمایا کہ لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اتنا اللہ ان کو جنت سے دور رکھے گا۔ تو کاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود برہنہ، تو یہ وہی عورتیں ہیں جو یا تو فٹنس کے ایسے کپڑے پہنتی ہیں جس سے جسم کے اعضاء بالکل صاف جھلکتے رہیں، یا ایسے باریک لباس جو نظر آ رہے ہوں۔ تو اللہ تعالی ہماری خواتین کو ہدایت دے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، لباس پراپر ہونا چاہیے۔ اگر ہیٹ والا نقاب مشکل ہو تو محرم خاتون کیا کرے؟ مسز عبدالستار کراچی سے۔ ایک خاتون عمرے پر جا رہی ہیں، اگر وہ ہیٹ والا نقاب لگاتی ہیں تو انہیں صحیح نظر نہیں آتا، تو کیا وہ چہرہ کھلا رکھیں یا عام نقاب پہن لیں؟ دیکھیں جوان عورت پر چہرہ کا پردہ فرض ہے، تو ایسی خاتون کو چاہیے ہیٹ لگائیں۔ یہ کہنا کہ نظر نہیں آتا یہ سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ باقی تمام خواتین ہیٹ پہنتی ہیں اور آگے پردہ لٹکا لیتی ہیں، ان کو نظر آتا ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی مشکل ہو رہی ہے تو وہ باریک کپڑا لٹکا لیں آگے، تو لیکن پردہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ البتہ مسز عبدالستار نے جو یہ پوچھا ہے نا کہ ہیٹ والا نقاب سے نظر نہیں آ رہا، تو اگر آپ کی نگاہیں اتنی کمزور ہیں کہ واقعی بالکل نظر نہیں آ رہا اور بہت مشکل ہو رہی ہے، تو پھر گنجائش ہے، ایسی مجبوری میں آپ چہرہ کھول سکتی ہیں، کیونکہ پھر وہ کہیں ٹکر ہونے کا بھی خطرہ ہے، کہیں گرنے کا بھی خطرہ ہے۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، نظر آ جاتا ہے، شاید بہت زیادہ آپ کی نظر کمزور ہو تو ایک الگ بات ہے۔ کریڈٹ کارڈ کے پیسوں سے عمرہ کرنے کا حکم۔ وریشا لکھنؤ سے پوچھتی ہیں ہمیں بینک سے کریڈٹ کارڈ ملا ہے، کیا ہم اس میں سے پیسے نکال کر عمرہ کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ وریشا صاحبہ لکھنؤ سے، بھائی آپ کو کریڈٹ کارڈ ملا ہے، کریڈٹ کارڈ خود سے لینا تو صحیح نہیں ہے بلا ضرورت۔ اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو کریڈٹ کارڈ، کیونکہ اس میں سودی ایگریمنٹ ہوتا ہے، سود نہ بھی دیں تو ایگریمنٹ سودی ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ضرورت ہے تو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو بینک نے کریڈٹ کارڈ دے ہی دیا ہے تو وہ تو لے ہی لیا آپ نے، تو اب آپ اس سے جو چاہیں کریں، لیکن سود لگنے سے پہلے آپ وہ واپس کریں بینک کا قرضہ۔ ہاتھ پاؤں سے معذور شخص کے لیے وضو کا حکم۔ ایک بندہ، تو بھئی یہ بندے کا نام نہیں ہے کیا؟ مجھے ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے میں چل پھر نہیں سکتا، نہ ہاتھ کام کرتا ہے نہ بول سکتا ہوں، صرف ایک ہاتھ تھوڑا تھوڑا کام کرتا ہے، میرے لیے وضو کا کیا حکم ہے؟ بھائی سب سے پہلے تو ہماری دعا ہے آپ کے لیے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، بہت بڑی معذوری ہے، اور جو تکلیف آپ نے اٹھائی ہے اس پر اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس کا نعم البدل اللہ آپ کو آخرت میں عطا فرمائے۔ تو باقی یہ کہ اگر آپ وضو بھی نہیں کر سکتے تو کسی اور کو حکم دیں وضو کروائے آپ کو، اور 2 نمازیں اکٹھی پڑھیں، اکٹھی اس طریقے سے کہ ظہر کو بالکل آخری وقت میں لے جائیں، ظہر پڑھیں اور پھر اسی وضو سے فوراً عشاء پڑھ لیں، تاکہ آپ کو بار بار لوگوں کو وضو نہ کرانا پڑے، اور پھر مغرب کو آپ ڈیلے کریں، عشاء کے قریب تک لے جائیں، جیسے ہی عشاء کا وقت شروع ہونے والا ہو اس سے پہلے مغرب پڑھ کے جیسے ہی پھر وقت شروع ہو تو فوراً عشاء پڑھ لیں، تو اس طرح ایک وضو سے آپ کی 2 نمازیں ہو جائیں گی، اور وضو کرانے والے کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی وضو بھی نہیں کراتا اس سہولت کے باوجود بھی، تو پھر آپ اگر ایک ہاتھ، کوئی آپ کے سامنے ٹب لا کے رکھ دے، ایک ہاتھ سے اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر ایک ہاتھ سے آپ کو وضو کرنا پڑے گا، اور اگر وہ بھی نہیں کرتے، آپ نے جیسے لکھا کہ ہاتھ تھوڑا سا کام کرتا ہے، پراپر وضو بھی نہیں ہو سکتا، پھر مجبوری ہے، پھر آپ تیمم کریں، خود سے تیمم بھی نہیں کر سکتے تو کوئی اور آپ کو تیمم کرا دے۔ لڑکوں کے لیے ہیئر بینڈ استعمال کرنے کا حکم۔ مسز افتخار علی دہلی سے پوچھتی ہیں کیا لڑکے اپنے بالوں کو پیچھے کرنے کے لیے ہیئر بینڈ کا استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بھائی کر سکتے ہیں۔ جس لڑکے نے پٹے والے بڑے بال رکھے ہوں تو بعض دفعہ وہ بال الجھ رہے ہوتے ہیں
تو پھر ان کو کسی چیز سے باندھا جا سکتا ہے۔ بچے کے پیشاب کا شک ہو تو کپڑا پاک شمار ہوگا یا ناپاک؟ صدیقہ وقاص کینیڈا سے پوچھتی ہیں، بچے کو جب باتھ روم میں دھلا کر تولیے میں لپیٹ کر لاتے ہیں تو اگر یہ محسوس ہو کہ شاید اس نے دوبارہ پیشاب کر دیا ہے مگر پوری طرح یقین نہ ہو تو کیا تولیے کو پاک سمجھا جائے گا یا ناپاک؟ بھائی پاک سمجھا جائے گا، مبارک ہو آپ کو بہت بہت، کیونکہ جب تک یقین نہ ہو ناپاکی کا، طہارت ہی کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو شک ہو کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا تو وہ وضو نہ کرے، یعنی یہی سمجھے کہ وہ وضو ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی طرح بچے کو جب آپ نے ایک دفعہ دھلا کے لے آئے، جب تک 100% یقین نہیں ہوتا پیشاب کا، اس کو مکمل پاک سمجھا جائے گا۔ اور ویسے بھی لڑکے کا جو پیشاب ہے وہ نجاست خفیفہ ہے، اس کو معمولی سا دھو دینا بھی کافی ہے، احادیث سے یہ ثابت ہے۔ رکوع اور سجدہ میں نگاہ کہاں رکھیں؟ ناہید اقبال انڈیا سے پوچھتی ہیں، نماز میں رکوع اور سجدے میں کس طرف دیکھنا چاہیے؟ رکوع میں تو اپنے جو انگوٹھے ہیں اپنے دونوں پاؤں اس طرف دیکھنا چاہیے، اور سجدے میں ناک کی طرف دیکھنا چاہیے۔ کیا شوہر بیوی کو اپنا سر نیم رکھنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ شادی کے بعد عام طور سے لڑکی کا نام چینج کر دیتے ہیں اور نام کے ساتھ شوہر کا نام ایڈ کر دیا جاتا ہے، شناختی کارڈ وغیرہ میں بھی یہ ہوتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ نیز اگر شوہر کہے کہ سر نیم بھی اسی کی فیملی کا لگا دیا جائے جبکہ بیوی کی یہ خواہش نہ ہو تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ مسز نبیل کینیڈا۔ دیکھیں، ولدیت تو باپ سے چلتی ہے اور وہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ شوہر کا نام اگر آئی ڈی کارڈ میں بیوی نے اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگا دیا تو اس سے چونکہ نسب میں خلل نہیں ہوتا، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شوہر ہے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن فیملی یعنی قوم چینج کر دینا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قوم ہمیشہ وہی رہے گی جو باپ کا جو یعنی خاندان ہے نا، وہی بیٹی اور بیٹے کا وہی ہوگا۔ باپ اگر خان ہے تو بیٹی بھی خان ہے، باپ اگر ارائی ہے تو بیٹی بھی ارائی ہے، باپ راجپوت ہے تو بیٹی بھی راجپوت ہے، چاہے اس کی شادی کہیں بھی ہو۔ باپ سید ہے تو بیٹی بھی سید ہے، چاہے اس کی شادی غیر سید میں ہو۔ تو اس لیے شوہر اپنے نام بیوی کے ساتھ تو لگا سکتا ہے، لیکن مگر یہ فیملی اس کی چینج نہیں کر سکتا، کیونکہ پھر یہ دھوکہ ہو جائے گا۔ تو سر نیم اگر فیملی ہے نا، تو خان ہے یا ارائی ہے یا جو بھی ہے، تو اس میں عورت کو وہی نام لگانا پڑے گا جو اس کے باپ کا ہے۔ اچھا، یہ تو اور بھی سوال ہے۔ بوڑھے آدمی پر اللہ کی رحمت، محمد احمد دہلی سے پوچھتے ہیں، کیا ایسی کوئی حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندہ 50 سال کا ہوتا ہے تو میں اس کا حساب آسان کر دیتا ہوں، جب 60 سال کا ہوتا ہے تو میں اسے اپنی محبت دینا شروع کرتا ہوں، جب 80 سال کا ہو جاتا ہے تو مجھے بوڑھے مسلمان کو عذاب دیتے ہوئے شرم آتی ہے؟ بھائی ایسی روایت تو میرے علم میں نہیں ہے، البتہ بوڑھوں کی فضیلت پر دوسری صحیح حدیث موجود ہے۔ ان من اجلال اللہ کرامۃ الشیب المسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی تعظیم میں یہ بھی ہے کہ سفید بالوں والے بوڑھے کی تعظیم کرو۔ اور اس طرح کی اور بہت ساری روایتیں ہیں جو آپ نے بتائی ہے، خاص ان الفاظ کے ساتھ میرے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو، مجھے جو سرسری طور پر جو میں نے تحقیق کی ہے اس میں مجھے نہیں ملی، اگر مل گئی تو میں انشاءاللہ بتا دوں گا۔ عامل مبہم عمل دے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے نام نہیں لکھا جنہوں نے سوال پوچھا ہے۔ میری اہلیہ کے رشتہ داروں میں ایک بہت بڑے عامل ہیں، انہوں نے حاجت پوری ہونے کے لیے ایک عمل دیا ہے جو قرآنی آیات پر مشتمل نہیں ہے، اور یہ بتایا کہ یہ عمل کسی کو بتانا نہیں ورنہ تو اثر ختم ہو جائے گا۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائے۔ بھائی اس کو کھول کے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، کوئی شرکیہ الٹے سیدھے الفاظ نہ لکھے ہوئے اس میں، تو کوئی دعا ہو یا کوئی توحید پر مشتمل مضمون ہو، یا کم از کم ایسی عمل ہو، ایسا ورد ہو جو سمجھ میں آ رہا ہو، چاہے وہ عربی میں ہو بے شک، لیکن اس کا کوئی مطلب بنتا ہو، اور مطلب بھی جائز مطلب بنتا ہو، تو وہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی چیز دے دی ہے تو پھر پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے بھی عاملوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اہلیہ کو بھی بچائیں، یہ بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے پاس۔ سیدھا جو سورہ فلق سورہ ناس احادیث سے ثابت ہے، رات کو دم کر لیا کریں، آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، صبح دعائیں پڑھ لیا کریں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعائیں پڑھ لیا کریں، کافی ہے انشاءاللہ۔ کیا قسم کے 2 کفارے ایک شخص کو دے سکتے ہیں؟ نور الہی سعودی عرب۔ میرے اوپر 2 قسم کے کفارے ہیں، یہ میں پاکستان میں ادا کرنا چاہتا ہوں، کیا میں یہ دونوں کفارے ایک بندے کو ایک ہی دن میں دے سکتا ہوں یا آگے پیچھے کر کے یہ الگ الگ بندوں کو دینا ہوگا؟ ایک بندے کو ایک دن میں نہیں دے سکتے آپ، ایک بندے کو الگ الگ دنوں میں دیں گے تو وہ 2 بندے شمار ہوں گے، ایک ہی دن میں ایک ہی ٹائم پہ ایک بندے کو دے دیا تو وہ ایک ہی کفارہ شمار ہوگا۔ مصنوعی پلکیں اور مصنوعی بال لگانے کا حکم
کیا مصنوعی پلکیں لگانا جائز ہے؟ جو کچھ دیر کے لیے گلو کے ذریعے اصل پلکوں کے اوپر لگائی جاتی ہیں، اس طرح سر کے اوپر اصلی بالوں کے ساتھ بالوں کو لمبا کرنے کے لیے نقلی بال جوڑے جاتے ہیں، کیا یہ دونوں جائز ہیں؟ جبکہ یہ دونوں کسی انسان کے بال نہیں ہوتے بلکہ پلاسٹک یا کسی اور چیز کے بال ہوتے ہیں۔ بنت نعیم کراچی۔ بھائی جائز ہے، اگر انسانی بال نہیں ہیں، آرٹیفیشل بال ہیں تو پھر جائز ہے، لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ بعض دفعہ وہ مائیں اپنے بیٹوں کے لیے رشتہ دیکھنے جاتی ہیں، لڑکی کو اس نے مصنوعی پلکیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں اور مصنوعی بال لگائے ہوئے ہوتے ہیں، لڑکے کی اماں سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ ماشاءاللہ کوئی کیا ہوتا ہے، مسز ورلڈ جو ہے نا، مس ورلڈ ہیں، سوری مسز ورلڈ کہہ رہا ہوں، مس ورلڈ ہیں یہ، تو ان کو اگلی دفعہ انہی کو انعام ملنے والا ہے۔ جب وہ شادی ہو کے پلکیں نکلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے ایسا نہیں ہے، تو کسی کو دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ ویسے زینت کے لیے مصنوعی پلکیں یا مصنوعی بال کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیا قرآنی آیات سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں؟ جس طرح کہا گیا ہے کہ پورا قرآن شفا ہے، تو کیا ہم کسی بھی مقصد کے لیے کوئی آیت یا صورت پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ جب بیمار ہو تو سورہ انعام کی آیت نمبر 17 پڑھیں، اس سے شفا ملتی ہے۔ اس طرح جب کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر تلاش کرتے ہیں۔ مسز محسن اسلام آباد۔ قرآن میں جو شفا ہے نا، تو قرآن میں صاف ہے، وہ شفاء لما فی الصدور، سینوں کے جو بیماریاں ہیں نا، قرآن اس میں شفا ہے۔ تو سینوں کی بیماریاں سے مراد کیا ہے؟ دل کی بیماریاں، اور دل کی بیماریوں کا مطلب ہے دل میں حسد ہے، بغض ہے، دنیا کی محبت ہے، شرک سے نفرت نہیں ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ تو اس قسم کی جو بیماریاں ہیں نا، قرآن ان کی شفا ہے۔ لیکن حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے جسمانی بیماریوں کو بھی شفا ملتی ہے۔ تو وہ بیماریاں کے لیے کوئی بھی آیت پڑھی جا سکتی ہے جس میں اس بیماری سے متعلق مضمون ہو۔ جیسے علماء اکثر بتاتے ہیں جس کے اولاد نہیں ہو رہی یا اولاد نافرمان ہے تو یہ دعا پڑھیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو اس میں یہی مضمون ہے کہ اللہ ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو اس طرح جیسے ہم جو پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کوئی چیز جب گم ہو جائے یا کوئی حادثہ ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ ایک مبارک الفاظ ہیں کہ اللہ یہ مصیبت بھی تیری طرف سے آئی ہے کیونکہ ہم تیرے غلام ہیں، اور اس مصیبت کا نعم البدل ہمیں قیامت میں مل جائے گا کیونکہ ہم نے جانا تو بالآخر تیری ہی طرف ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ کہنے سے اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ شاید وہ چیز مل بھی جائے۔ تو یقینی چیز نہیں ہے، یعنی اس آیت کا اصل مطلب تو ہے تسلی کرنا غم پہ۔ تو اللہ سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ ان الفاظ کی برکت سے اللہ وہ چیز بھی دلا دے، تو یقینی چیز نہیں ہے۔ تو اسی طرح وہ آیتیں جن میں ایسا مضمون ہو کہ جیسے آپ بیمار ہیں تو آپ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ والی آیت کا ورد کر لیں تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے، چونکہ اس میں شفا کا تذکرہ ہے تو یہ امید کی جا سکتی ہے، کوئی یقینی چیز نہیں ہے۔ کیا فوت شدہ اولیاء اللہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں؟ شیخ حمزہ گجرات انڈیا سے۔ میرے دوست کا کہنا ہے کہ جو اولیاء اللہ گزر چکے ہیں جیسے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، وہ اس کی والدہ کو نظر آتے ہیں، اور جس طرح جنات انسان کے اندر آ جاتے ہیں وہ ولی اللہ بھی اس کی امی میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ بات ممکن ہے؟ بالکل ناممکن ہے بھائی، جو دنیا سے چلے گئے وہ چلے گئے، انسانی شکل میں وہ نہیں آ سکتے۔ البتہ بعض بزرگوں سے یہ منقول ہے، وہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، بہت نیک تھے، کہ وہ کہتے تھے ہمیں جاگتی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، ہمیں جاگتی حالت میں فلاں کی زیارت ہوئی ہے۔ تو دیکھیں کسی بزرگ کو چند مسٹیک اور غلطیوں کی وجہ سے برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی ان بزرگ کو ایسا محسوس ہوا ہوگا کہ جاگتی حالت میں دیکھ رہے ہیں، ورنہ وہ دماغی تخیل ہے، کیونکہ عملی طور پر یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ جاگتی حالت میں آپ کے پاس اٹھ کے آ جائیں یا کوئی ولی اللہ بھی آ جائیں، امی میں ظاہر ہو جائیں، یہ غلط ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ اکثر و بیشتر انسان کے اپنے دماغ کا تخیل ہوتا ہے جس کو بعض دفعہ صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یوٹیوب چینل کی کمائی حلال ہونے کی شرائط۔ مفتی صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ یوٹیوب کی آمدن حلال ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، جب ان شرائط کو پورا کیا جائے تو آمدن حلال ہوگی۔ برائے مہربانی وہ شرائط بیان فرما دیں کیونکہ میں بھی ایک یوٹیوب چینل شروع کرنا چاہتا ہوں۔ احسن نواب شاہ۔ احسن بھائی، بات یہ ہے کہ یوٹیوب کی پہ جو ایڈورٹائز چلائے جاتے ہیں اس میں پہلی بات تو یہ کہ آپ صرف ان ایڈورٹائز کی پرمیشن دیں جو جائز چیز کے ہوں، جیسے شراب کے ایڈورٹائز کو آپ ممنوع کر دیں، یہ آپشن ہوتا ہے۔ اسی طرح جو کوئی بالکل خالص جو حرام چیزیں، البتہ اس میں ایک اشکال ہوتا ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں، ایڈورٹائز تو حلال چیز کا ہوتا ہے لیکن اس کو پیش جس طریقے سے کیا جاتا ہے وہ غلط طریقہ ہوتا ہے، اس میں بعض دفعہ لڑکیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے بچنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے جیسے آپ نے رینٹ پہ گھر دے دیا،
تو گھر تو آپ نے رہنے کے لیے دیا ہے، لیکن بعض دفعہ جو اس میں رہنے والے لوگ ہیں وہ گانے بجانے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور الٹے سیدھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اب اس کی وجہ سے کرایہ حرام نہیں ہو جاتا، کیونکہ آپ نے تو ان کو رہنے کے لیے دیا ہے، یہ الٹی سیدھی حرکتیں وہاں بیٹھ کے وہ فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ روکنا آپ کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو یوٹیوب پہ آپ جو ایڈورٹائز کی پرمیشن دیتے ہیں گوگل کو، وہ پرمیشن حلال چیزوں کی ایڈورٹائزمنٹ ہے، تو اب اس کو کس طرح سے وہ پیش کر رہے ہیں وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا، تو اس لیے بہتر تو یہی کہ اس سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ لیکن اگر آپ کرتے بھی ہیں تو پھر ایک احتیاط لازمی کریں کہ اپنی آمدن کا کچھ فیصد حصہ صدقہ کریں، تاکہ اس میں اگر کچھ حرام شامل ہو گیا ہے تو وہ حرام سے پاک ہو جائے۔ اور اس لیے ہم نے لم سم جو تھوڑی بہت تحقیق کی ہے، کم از کم 10% صدقہ کرنا چاہیے اس میں، کہ جو بھی اس کی ارننگ ہوگی اس میں سے 10% آپ صدقہ کر لیں، تاکہ اس میں کوئی ناجائز چیز جو شامل ہو گئی ہے اس کی ارننگ جو آپ نے کی ہے وہ آپ اس سے جو ہے آپ کا مال پاک ہو جائے۔ کیا ناخن اور بال کاٹنا اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے؟ محمد صاحب برما سے پوچھتے ہیں۔ داڑھی کاٹنے کے حرام ہونے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس میں تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے، تو جو ناخن مونچھ وغیرہ کاٹتے ہیں اس میں بھی تو یہ وجہ پائی جاتی ہے، حالانکہ اسے سنت کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ بھائی دیکھیں، اس بارے میں 3 رائے ہیں انسانوں کی۔ بعض لوگوں کی رائے تو یہ ہے کہ جہاں بھی بال ہیں سارے کاٹ دو۔ آپ نے بعض ایسے بھی دیکھے ہوں گے جو بھویں تک کاٹ لیتے ہیں اپنی، اور ٹنڈے رہتے ہیں، گنجے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بال جو ہے نا یہ تو بعد میں، جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو بال نہیں ہوتے، تو بعد میں پیدا ہوئے تو یہ سارے کاٹ دو۔ ایک رائے یہ ہے کہ جہاں کے بھی بال ہیں کہیں کے بھی نہ کاٹو، جیسے جو سکھ حضرات ہیں، سکھ مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، وہ بال سرے سے کاٹتے ہی نہیں ہیں، وہ داڑھی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، مونچھیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں، سر کے بال بھی بہت سو کے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، بغلوں کے بال بھی بہت سو کے بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ فطرت ہے، اس کو کاٹ نہیں سکتے آپ، کیونکہ قدرت نے اسی طرح کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، انسان جب وہی جو ہے نا، یعنی خدائی تعلیمات کے بغیر اپنی عقل سے جب فیصلے کرتا ہے نا، تو وہ افراط و تفرید کا، غلو کا شکار ہوتا ہے۔ تو اللہ سے پوچھے بغیر جب آپ فیصلہ کریں گے کہ فطرت کیا ہے، تو اس میں یا تو ادھر چلے جائیں گے یا ادھر چلے جائیں گے، اعتدال کی راہ سے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ انبیاء بتاتے ہیں کہ فطرت کیا ہے، ہم خود سے ہر چیز کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ فطرت کیا ہے، تو انبیاء نے ہمیں بتایا، جیسے کہ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں، اور پیغمبر کی جو فطرت ہوتی ہے وہ انسان کی فطرت ہوتی ہے۔ ان 10 چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق العانہ، زیر ناف بال کو بلیڈ سے صاف کرنا، اور نتف الابط، اور بغلوں کے بال کو نوچنا یعنی کاٹنا، اور فرمایا کہ قص الشوارب، مونچھوں کو تراشنا اور مونچھوں کو کاٹنا، اور ایک روایت میں آتا ہے احفاء الشوارب، مونچھوں کو بالکل کاٹ کے چھوٹا کر دینا، اور اعفاء اللحیٰ، داڑھی کو بڑھانا، اور یہ تمام چیزیں۔ تو اس سے ہمیں یعنی پتہ چلتا ہے کہ اور اس میں اسی طرح ناخن کاٹنے کا بھی ذکر ہے۔ تو خود سے انسان کے لیے فیصلہ کرنا کہ کیا نیچر ہے کیا نیچر نہیں ہے، یہ بسا اوقات انسان اس میں غلطی کرتا ہے، یہ وحی کی تعلیمات کے بغیر آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تو اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ اس میں اعتدال کا راستہ کیا ہے، کہ نہ سب جگہوں کے بال بڑھانے اور نہ سب جگہوں کے کاٹنے ہیں۔ سر کے بال میں آپشن دیا کہ آپ رکھیں یا کاٹیں، آپ کی مرضی ہے، البتہ رکھنے ہیں تو پورے بال رکھیں، کاٹنے ہیں تو پورے کاٹیں، یہ حدیث میں آتا ہے۔ آدھے سر کے چھوڑ دینا، آدھے کاٹ لینا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ جیسے بعض قوموں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سر پہ کٹورا رکھ کے جو ہے نا وہ بلیڈ چلا دیتے ہیں چاروں طرف، یہ سر کے اوپر سڑکیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، روڈ ہوتے ہیں باقاعدہ، یہاں سے آپ ٹن ماریں، وہ جوئیں جو ہے نا ایسے چل رہی ہوتی ہیں، یہاں سے ٹن مار کے لیفٹ، پھر پورے راستے بنے ہوتے ہیں سر کے اوپر، ان کے زیبرا کراسنگ ہوتی ہے سر کے اوپر، وہ جائز نہیں ہے۔ سر کے بال پورے رکھیں یا پورے کاٹ دیں، اور بال رکھنے ہیں تو برابر رکھیں چاروں طرف سے۔ تو سر کے بالوں میں آپشن دیا گیا کہ پورے کاٹ لیں یا پورے رکھ لیں، آپ کی مرضی ہے، اور داڑھی کے بالوں میں حکم دیا گیا کہ بڑھانا ہے، مونچھوں کے بارے میں حکم دیا ہے کہ کاٹنا ہے۔ پھر کتنا کاٹنا ہے اس میں آپ کو اختیار ہے کہ کم از کم ہونٹ کا جو بالائی کنارہ ہے وہ ضرور کھلنا چاہیے، اور پھر آپ چاہیں تو پوری کاٹ لیں تو زیادہ اچھا ہے، جیسے احفاء حدیث میں آتا ہے، احفاء کا مطلب مبالغہ کرنا کاٹنے میں، اور اگر قص کرتے ہیں حدیث میں قص کا لفظ بھی ہے، تراشنا یعنی مونچھیں رکھنا چاہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ، اور داڑھی کے بارے میں آپ کو بڑھانی پڑے گی، اور بغلوں کے بال آپ کو کاٹنے پڑیں گے۔ تو یہ فیصلہ کہ کہاں کے بال رکھنے ہیں کہاں کے نہیں رکھنے، یہ ہمیں قرآن و سنت نے بتا دی ہیں، اور جو چیز اللہ اس کے رسول بتائیں وہی فطرت ہے۔ تو انسان بہت سی چیزوں میں خود فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جن قوموں نے خود سے فیصلہ کیا وہ افراط و تفرید کا شکار ہو گئے ہیں، جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے ان کے حالات۔ تو اس لیے انبیاء کو اسی وجہ سے فالو کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ سے رہنمائی لے کے انسانوں کو بتاتے ہیں۔ شوہر گم ہو جائے تو بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ تبشیر احمد پرتاپ گڑھ سے پوچھتے ہیں، اگر کسی کا نکاح ہو جائے اور شوہر گم ہو جائے اور ڈھونڈنے پر بھی نہ ملے، یہاں تک کہ 1-2 سال اسی میں گزر جائیں،
تو کیا عورت کسی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے؟ نیز اگر نکاح کے بعد پہلا شوہر وہ دوبارہ آ جائے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس بارے میں قرآن و سنت تو خاموش ہے، اس لیے فقہاء نے اجتہادات کی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا اجتہاد یہ ہے کہ ساری زندگی انتظار کرے گی، نہیں کہیں بھی شادی کر سکتی، جیسے کہ الفاظ ہیں 90 سال 99 سال، تو وہ 99 سال انتظار کرے گی یا 90 سال، یہ تعبیر ہے، مراد یہی ہے کہ وہ 90 سال تک انسان مر چکا ہوتا ہے، تو یعنی وہ نہیں کر سکتی۔ امام شافعی کے نزدیک بھی نہیں کر سکتی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی نہیں کر سکتی، امام مالک کے ہاں یہ گنجائش ملتی ہے کہ وہ 4 سال تک انتظار کرے گی، اس کے بعد عدالت میں کیس کرے گی، عدالت اس کے شوہر کو تلاش کروائے گی، نہیں ملے گا تو عدالت نکاح ختم کر دے گی۔ تو جو حنفی علماء ہیں وہ اس مسئلے میں امام مالک ہی کے قول پہ فتویٰ دیتے ہیں، کیونکہ اس میں امام حنیفہ کے قول پہ چلنا امت کے لیے ناممکن ہے، بہت سارے مسائل ہیں، کیونکہ حادثات میں بہت سے لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں، اور قرآن و سنت میں ہمیں واضح طور پر اس کے بارے میں کچھ ملتا بھی نہیں ہے، تو اجتہاد ہی ہے۔ تو اس معاملے میں اس لیے تمام حنفی علماء نے امام مالک ہی کے قول پہ فتویٰ دیا ہے کہ ایسی عورت 4 سال انتظار کر کے عدالت میں کیس کر کے نکاح ختم کرائے، کہیں اور نکاح کر لے۔ البتہ پرانا شوہر واپس آ جائے تو پھر علماء کا قول یہی ہے کہ پھر پرانے والے کو دے دی جائے گی اور یہ نکاح خود بخود کالعدم قرار پائے گا۔ البتہ اس دوسرے شوہر سے جو اولاد ہوگی وہ بالکل حلال اولاد ہوگی اور وہ دوسرے شوہر ہی کی ہوگی، اور پھر عورت پہلے شوہر کے پاس چلی جائے گی۔ بیعت کیا ہے اور کس سے کریں؟ بیعت کرنا کیسا ہے اور کس بزرگ سے بیعت کرنی چاہیے، اس کے احکامات بیان فرما دیں۔ عمیر خان کراچی۔ دیکھیں بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے جسمانی علاج کے لیے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ آپ کا علاج کرتا ہے، تو ایسے ہی روحانی بیماریاں، حسد، بغض، نماز کی پابندی نہیں ہو رہی، کوئی گناہ آپ سے چھوٹ نہیں رہا، بہت سے گناہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ ہیں، تو اور پھر دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، تو ان تمام چیزوں کے لیے کسی اللہ والے سے بیعت ہوا جاتا ہے کہ بھئی میں آپ سے بیعت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حوالے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ دینی معاملات میں آپ کو فالو کروں گا، آپ مجھ سے پوچھیں گے، مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو مجھے ڈانٹ لگائیں، اور میں اپنی بیماریاں آپ کو بتاؤں گا جو روحانی بیماریاں ہیں۔ یہ روحانی سے مراد جن چڑیل بھوت نہیں، یہ روحانی سے مراد یہی کہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، تو آپ مجھے میرے حالات سامنے رکھ کر مجھے نسخہ بتائیں گے۔ جیسے ہر ڈاکٹر جو ہے نا مریض کے حساب سے دوا تجویز کرتا ہے، ورنہ تو سارے خود ہی ڈائریکٹ میڈیکل اسٹور پہنچ جائیں، دوائیں تو ہر بیماری کی ہیں، لیکن ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ بیماری آپ کے لیے مناسب بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی گناہ چھڑوانے کے جو ہے نا بہت سارے طریقے ہیں، ہر طریقہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، وہ جس سے آپ بیعت ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے حالات کو جانتا ہے، اچھی طریقے سے آپ اس کے ساتھ رہیں گے تو اس سے پھر آہستہ آہستہ دنیا کی محبت کم ہوتی ہے۔ تو یہ تصور ہے بیعت کا۔ لیکن آج کل اس بیعت کے نام پہ ٹوپی ڈرامہ زیادہ ہو رہا ہے اور اصلاح کم ہو رہی ہے۔ جاہل پیر مارکیٹ میں بہت زیادہ آ گئے ہیں جو اپنا مرید بنا لیتے ہیں، اور بعض دفعہ تو ماں باپ سے بغاوت پہ اکسا دیتے ہیں، آپ کو ماں باپ سے بالکل الگ کروا دیتے ہیں اور پھر اپنی ٹوپی ڈرامے گھما رہے ہوتے ہیں، وہ بدعت کا اس میں عنصر زیادہ ہے۔ تو آپ جب بیعت ہوں کسی سے تو پہلے یہ دیکھیں یہ سنت کو فالو کرنے والے ہوں، یہ خود قرآن و سنت پر عمل بھی کرتے ہوں، باجماعت نماز کی پابندی کرتے ہوں، خواتین کے معاملے میں محتاط ہوں۔ بعض پیر و مشائخ ایسے بھی ہیں کہ خواتین بھی آ کے بڑے آرام سے فری ہو رہی ہیں اور ہا ہو چل رہا ہے، اور بند کمروں میں علیحدہ کمرے میں عورتوں سے، جوان عورتوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں تنہائی میں، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ آدمی تو خود اصلاح کے قابل ہے، یہ دوسروں کی اصلاح کہاں کرے گا؟ اس طرح کا کوئی پیر ہو تو جان چھڑائیں اس سے، بالکل جائز نہیں ہے، جہالت ہے۔ تو شریعت کو فالو کرتے ہوں، خود یا تو خود بڑے عالم ہوں یا عالم نہیں ہوں تو علماء کے فتوے کو فالو کرتے ہوں، اپنی رائے نہ دیتے ہوں لوگوں میں۔ تو اس طرح سے اگر کوئی ایسے عالم ملتے ہیں تو ان سے یقیناً بیعت ہونا چاہیے جو شریعت کو فالو کر رہے ہوں۔ اس بیعت کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ میں بھی بیعت ہی ہوں، جو آج ٹوٹا پھوٹا اللہ مجھ سے دین کا کام لے رہا ہے تو میں بھی کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہوں، ان سے ہدایات لیتا ہوں اور جو ہے گائیڈنس لیتا رہتا ہوں ان سے۔ اور ایک وقت تک انسان کو اپنے آپ کو کسی کا تابع بنا کے رکھنا چاہیے۔ یہ جو آج کل چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں اور ایک دم سے وہ قوم کے قائدین بن جاتے ہیں، یہ خود بھی ڈوبتے ہیں، لوگوں کو بھی مروا دیتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اپنے بڑوں کے فرما بردار بنا کے چلنا چاہیے۔ ہاں، کسی کو بڑا بنانے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں کہ یہ خود بھی قرآن و سنت کو فالو کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے۔ اگر نہیں کر رہے تو پھر کسی کو نہ بڑا بنائیں آپ۔ نوکری اور کاروبار میں کیا بہتر ہے؟ نوکری کرنا بہتر ہے یا اپنا بزنس کرنا بہتر ہے؟ اسلام میں کس کی فضیلت ہے؟ صہیب محبوب گودرا انڈیا سے۔ بھائی بزنس کو بہت فضیلت ہے نوکری پر۔ نوکری کرنے والا آدمی تو بیچارہ بس وہ نوکری بنا رہتا ہے۔ اس پر تو میرے بہت سارے بیانات ہو چکے ہیں کہ اسلام میں تجارت کی فضیلت ہے۔ دلائل میں کئی اپنے بیانات میں دے چکا ہوں کہ کس طرح سے فضیلت ہے۔ دوبارہ انشاءاللہ اس ٹاپک پر پورے ڈیٹیل میں بیان کر دوں گا، وہ آپ سن لیے گا۔ فی الحال مختصر جواب یہ کہ اگر آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں تو بزنس کو آپ ترجیح دیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت زیادہ رکھی ہے۔